السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر ثاقب صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، پچھلا سبق تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا جی پچھلی دفعہ؟ کون بتائے گا؟ جی شاباش، وہ بتائیں گے مرکب اضافی کے بارے میں دو تین جو موٹی موٹی باتیں ہم نے پڑھی؟ سنیلا آپ بتانا پسند کریں گی؟ جناب امیس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا۔ آپ کیسے ہیں سر؟ آپ کو آف ہوتا ہے آج پنجاب فوڈ اتھارٹی سے یا آن ہوتا ہے دن سنڈے؟ نہیں، چھٹی ہوتی ہے ہفتے بعد۔ اچھا جی، چھٹی ہوتی ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پچھلا ذرا سبق ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، تو کوئی پسند کرے گا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بتائے گا؟ اچھا جی، مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا جی، یہ سنیلا بتا رہی ہیں میسج پہ، ماشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مرکب اضافی کی تمام صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی کہ اگر وہ ضمیر کی صورت میں آئے تو کتابہ، کتابہما، کتابہم۔ اسی طرح ہم نے پوری گردان ڈسکس کی تھی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ اس کی مختلف جو صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے مضاف الیہ وہ تثنیہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جمع ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ بس کوئی یہ بتا دے کہ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں، کوئی تعریف بتا دیں اس کی۔ جی عبدالصبور بھائی آپ ہی بتائیں گے لگتا ہے مجھے۔ السلام علیکم سر، مجھے آواز بہت سلو آ رہی ہے، پراپر سمجھ نہیں آ رہی سر۔ اچھا جی، میری آواز ایسا ہی ہے، سب کو ایسے آواز آ رہی ہے میری یا ان کو صرف آ رہی ہے سلو؟ السلام علیکم، آپ کی آواز ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک آ رہی ہے تقریباً۔ میرا خیال ہے کہ شاید اگر کسی ایک آدھ پارٹیسپینٹ کو پرابلم ہے تو شاید ان کے مائک کا ایشو ہوگا۔ آپ کی آواز ویسے ٹھیک آ رہی ہے، مجھے تو صحیح آ رہی ہے۔ بہت شکریہ عبدالصبور بھائی۔ جی سر، پلیز کوشچن ریپیٹ کیجیے گا۔ اچھا، آپ کی طرف بہت زیادہ شور ہے پیچھے نا بچوں کا، جی سر بالکل، بہت شور ہے۔ چلو میں جا رہا ہوں کوائٹ پلیس پہ سر۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیں جی، یہ تو بہت شور تھا عبدالصبور بھائی کے ادھر، تو اب ہم مرکب اضافی کی صرف میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بتا دیتے کہ کسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اس کی تعریف کیا ہے؟
सर अब मेरी आवाज ठीक है? अब शोर तो नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा जी, माशाल्लाह, सिर्फ अब आपकी आवाज ही आ रही है। जी जज़ाकल्लाह। सर तो आप मुरक्कब इजाफी की तारीफ पूछ रहे थे, तो जी जी। मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें एक इसम की इजाफत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाती है। तो इसमें जो मुजाफ जो पहला इजाफत इसम है, इजाफत किसे कहते हैं? इजाफत किसे कहते हैं? इजाफत उस निस्बत को कहते हैं जो दो इसमों के दरमियान की जाती है। चले, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलें जी, आज हम जज़ाकल्लाह। आज का सबक शुरू करते हैं। और ये हमारा आज का सबक है और एक सबक अगली दफा होगा। गो ये जुमला फेलिया की सारी चीजें हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा तफसीली हैं। जिसको हम सरफ कहते हैं ना, सरफ, ये दो बड़े हिस्से हैं अरबी के, सरफ और नहव। तो सरफ का बड़ा हिस्सा जो है वो फेल के साथ उसका ताल्लुक होता है, क्योंकि सरफ के लफ्जी मानी फेरने के होते हैं। और फेल के अंदर ही हमें ये पता चलता है कि लफ्ज एक दफा कैसे वजूद होता है, दोबारा उसको लफ्ज को फेर के क्या बनाते हैं, तीसरा दफा कैसे बनाते हैं, चौथी दफा कैसे बनाते हैं। ये लफ्जों का जो फेर है, इस इल्म को इल्म सरफ कहा जाता है। तो इल्म सरफ का जो बड़ा हिस्सा है उसका ताल्लुक फेल के साथ होता है। तो वो आज हम पढ़ेंगे। ज़ाहिर ये बहुत बड़ा इल्म है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम दो चार बुनियादी बातें ही पढ़ सकेंगे। लेकिन उसके नतीजे में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको आगे सीख सकते हैं इंशाल्लाह। नहव में बुनियादी जो चीज होती है वो लफ्ज का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसमें जो जबर हरकत की तब्दीली है, वो नहव का मौजू होता है ज्यादा। तो हम फेल से बात शुरू करते हैं। जुमला फेलिया, ये साकिब भाई इधर, हाँ, ये जुमला फेलिया जी। अच्छा जी, जुमला फेलिया जो कि फेल है, फेल का मतलब है किसी काम का होना। तो लाजमी तौर पर उसमें ये चार किस्में होंगी उसकी, कि फेल का जमाना कौन सा है। माजी में हुआ तो माजी है, मुजारे में मुस्तकबिल और हाल दोनों शामिल होते हैं। अरबी जुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए अलग अलग सीगे नहीं होते, बल्कि मुजारे कहते हैं हाल और मुस्तकबिल के मजमूए को। फिर देखा जाएगा कि अमर है, किसी काम का हुक्म देना अमर होता है, किसी काम से मना करना नहीं होता है। तो चार किस्में हैं फेल की। जुमला फेलिया चार किस्मों पर होगा: माजी, मुजारे, अमर और नहीं। अब हम जब इसका पहले हिस्से माजी पर बात करेंगे तो माजी ज्यादातर तीन हरफों का होता है, यानी कि फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। ये तीन जो इसमें जेर, जबर और पेश का फर्क है। जैसे आपने पढ़ा ज़ाराबा, उसने मारा, सामिआ, उसने सुना, कारूमा, वो करीम हुआ, नरम खू हुआ। तो ये दोनों, ये सारे जो अल्फाज हैं आपने अभी तक पढ़े, ये जमाना माजी से ताल्लुक रखते हैं। गुजरे हुए जमाने में काम होने को माजी का जमाना कहते हैं। लेकिन आपने फर्क ये देखा कि इसमें ज़ाराबा में तीनों जो हुरूफ है उनके ऊपर जबर है, सामिया में एक दरमियाने हरफ के नीचे जेर है, और कारुमा में दरमियानी हरफ जो है उसके ऊपर पेश है। यानी कि मानी तो माजी का ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ सीगे इस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इनको जरा जहन में रखेंगे ना तो हमें फिर आगे चीजों में पढ़ने में आसानी रहेगी। तो हमने ये समझा कि जुमला फेलिया चार किस्म का होता है। कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा जी? ये चार किस्में कौन सी हैं? जी, कोई बताना पसंद करेगा? जरा पता चले, आप लोग साथ बोर्ड है। जी सर, जी, अब्दुल करीम।
माजी और मुजारे और अमर और जी शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चैट पे भी आंसर आ रहे हैं जी, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसी तरह हमने फिर अगर ये पढ़ा कि जब माजी की बात करें तो उसमें तीन ज्यादातर जो हमें सीगे मिलते हैं, जो फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला में से किसी पर होता है, जैसे ज़राबा, समिया और कारुमा। ज़राबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, कारुमा वो करीम हुआ, नरम खू हुआ। आगे चले जी, इसकी गर्दान जो बुनियादी गर्दान है वो हम स्कूल के जमाने में हम पढ़ते थे और हमें मुश्किल ज़ाहिर लगती थी उस वक्त, तो आज उसको हम समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी अगली स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिएगा कि इसको जरा गौर से देखिएगा। वाहिद, तस्निया और जमा, ये हम पीछे सारी बहस पढ़ चुके हैं कि वाहिद और तस्निया और जमा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फेल की, और फेल का पहला हिस्सा उसका ताल्लुक माजी के साथ होता है, तो फेल माजी। ज़ाराबा, ज़ाराबा उसने मारा, ये देखें वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, उसने मारा, वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, ज़ाराबा उस एक ने मारा, ज़ाराबा उन दो ने मारा, ज़ाराबू उन सब ने मारा, ज़ाराबत उस एक मुअन्नस ने मारा, ज़राबता उन दो मुअन्नस ने मारा, ज़रबना उन सब मुअन्नस ने मारा। ये सब मुअन्नस के मानों में ये तीनों सीगे हो गए। अब देखिए, अब गायब के सीगे हाजिर में तब्दील हो रहे हैं। ज़रबता तू एक मर्द ने मारा, ज़रब तुमा तुम दो मर्दों ने मारा, ज़रब तुम सब मर्दों ने मारा। अब इसका मुअन्नस, ज़रबती तू एक औरत ने मारा, ज़रब तुम दो औरतों ने मारा, ज़रब तुन्ना तुम सब औरतों ने मारा। ज़रब तू मैंने मारा। अब मुज़क्कर के लिए भी ज़रब तू है, और ज़रब ना हम दो मर्दों ने मारा, ज़रब ना सब ने और मर्दों ने मारा, ज़रब तू मैं एक औरत ने मारा, ज़रब ना हम दो औरतों ने मारा, और ज़रब ना हम सब औरतों ने मारा। यानी कि आखिरी जो मुज़क्कर का सीगा है ना, ज़रब तू, और तस्निया का ज़रब ना, तो ये जो वाहिद का सीगा है ये मुज़क्कर के लिए भी वही है, मुअन्नस के लिए भी वही है। और तस्निया और जमा दोनों में ये जो सीगा है मुज़क्कर और मुअन्नस का, मुतकल्लिम के लिए वो एक जैसा होता है। मुतकल्लम के सीगे वाहिद के मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं एक जैसे, और इसी तरह तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही सीगा है। ज़रबना हम सब ने मारा, उसमें दो भी आ जाएंगे, जमा भी आ जाएंगे, मुज़क्कर भी आ जाएंगे, मुअन्नस भी आ जाएंगे। इसी तरह ये गर्दान है, ये है इसी तरह ज़राबा जैसे, उसी तरह समिया पढ़ लें, समिया समिया समिउ, समियात समियाता समियाना, समियाता समियातुमा समियातुम, समियाती समियातुमा समियातुन्ना, समियातु समियाना। इसी तरह कारुमा, कारुमा कारुमा करु करुमु, करुमत करुमता, करमना, करम करमता करमतुमा करमतुम, करमती करमतुमा करमतुन्ना, करमतु करमना। इसी तरह बेशुमार आगे नासारा से बना सकते हैं, आगे आप ज़हाबा से बना सकते हैं, आगे आप जमा से बना सकते हैं। जो भी आप लफ्ज ढूंढेंगे उसके मुताबिक ये फेल, जितनी इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो ये है फेल माजी की गर्दान, जिसमें 14 सीगे हैं, और 14 के 14 सीगों में आप देख रहे हैं कि एक सीगा ज़ाराबा से बात शुरू हुई, और वो फिर जैसे जैसे सीगा तब्दील होता रहा वैसे रहे, उसके मानी जो है वो बदलते रहे। ये बुनियादी गर्दान है। इसी तरह की अरबी में टोटल 70 के करीब गर्दानें पढ़ाई जाती हैं, मुख्तलिफ उसको तब्दील करके। जो सरफ, जिसको इल्म सरफ कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पर इन्हीं 70 गर्दानों के गिर्द ही घूमता है। वो जितने अल्फाज फेल से ताल्लुक रखते हैं वो इन सब गर्दानों में आ जाते हैं।
اور اس میں زیادہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو پڑھتے رہیں گے ویسے ویسے اس کو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. جی اگلی سلائیڈ کیجیے گا ثاقب بھائی. اچھا جی اب ذرا دیکھیے گا کہ جملہ کی ترتیب سب سے پہلے فعل ہوگا عربی زبان میں. اگر یہ ترتیب یہ عادت اچھی طرح سمجھ گئے تو آپ جملہ آسانی سے بنا سکیں گے. بنیادی طور پر فعل سے آپ جملے کی ترکیب کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. عام طور پر جملہ فعلیہ کی ترتیب ظاہر ہے یہی ہوگی. جملہ اسمیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ میں آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں آغاز جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ آگے آ جائیں کہ فاعل خواہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل جب شروع میں ہوگا تو ہمیشہ وہ واحد ہی آئے گا. جیسے جلس المسلم، جلسا ایک مسلمان بیٹھا، جلس المسلمانی دو مسلمان بیٹھے، جلس المسلمون بہت سے مسلمان بیٹھے. لیکن اگر فعل کو بعد میں استعمال کیا جائے گا تو وہ فاعل کے مطابق ہوگا. جیسے المسلم جلسا، المسلمان جلسا، المسلمون جلسو. اور غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں اسم کی بحث میں بھی، خواہ وہ فعل کے پہلے آئے یا بعد میں آئے. جیسے نبحت الکلاب، کتوں نے بھونکا، الکلاب نبحت کتے بھونکے. بات اس میں وہ غیر عاقل الکلاب ہونے کی وجہ سے اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا. وہ پہلے بھی آئے گا اور بعد میں بھی آئے گا. اگر فاعل واحد ہے تو اس پر پیش ہوگا، یعنی فاعل جو ہے یاد رکھیں فاعل اس کا اوپر پیش ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ، اللہ واحد اللہ ایک ہے، تو اللہ یہاں فاعل کے طور پر آ رہا ہے تو اس کے اوپر پیش ہوگا. اگر فاعل تثنیہ ہے تو الف نون کے ساتھ آئے گا. تثنیہ الف نون، نون کے نیچے زیر. اور اگر جمع مذکر ہے سالم تو وہ واو نون ہوگا. جیسے مسلمون، یعنی فاعل کے طور پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو مسلمین نہیں ہوگا، مسلمون ہی ہوگا. اسی طرح تثنیہ کی صورت میں مسلمانی ہوگا، مسلمینی نہیں ہوگا. یعنی فاعل کی جو حالت ہے وہ پیش ہونے کی وجہ سے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، رفعی حالت جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی کہ فاعل چونکہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخر میں پیش ہوگا. تو تثنیہ کی صورت میں وہ کبھی بھی یا نون نہیں ہو سکتا، وہ مرفوع حالت یعنی پیش والی حالت کی وجہ سے ہمیشہ وہ آنی مسلمانی ہی ہوگا. اسی طرح جمع مذکر سالم ہے تو مسلمینہ نہیں ہوگا، مسلمونہ ہوگا. یہ فرق ہے جس سے آپ کو پتہ چل گیا قرآن مجید میں کبھی آپ مسلمون پڑھتے ہیں، کبھی مسلمین پڑھتے ہیں. یہاں بھی رفعی حالت ہوگی یعنی پیش والی حالت، تو وہاں پہ وہ واو نون کے ساتھ آئے گا یا نون کے ساتھ نہیں آئے گا. تو اگر وہ مؤنث ہے تو آتن آ جائے گا. جیسے ذہبت البنات، لڑکیاں گئیں. تو یہ الف تا ہے اور اس کے اوپر تنوین تھی تو الف لام کی وجہ سے تنوین اڑ گئی اور پیش رہ گئی. تو یہ ایک اور بات یہاں لکھی ہوئی ہے، وہ ذرا غور کیجیے گا آخری فقرے کے اوپر. کیا لکھا ہوا ہے کہ ماضی میں نفی کے لیے عموماً ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ما ذہبت، ما ذہبت، میں نہیں گیا. یعنی کہ ما اور لام الف لا، لام الف لا جو ہے وہ مضارع میں استعمال ہوگا
عام طور پر، اور میم الف ما نہیں کے لیے وہ ماضی میں استعمال ہوگا۔ یہ ما اور لا کا بھی فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ فعل کی صورت میں آپ ماضی کے ساتھ ما لگائیں گے اور مضارع میں لام الف لام لا لگائیں گے، اور یہ کبھی کبھار کوئی ایسی ناگزیر صورت ہو تو اس میں ما جو ہے وہ بعض اوقات مضارع کے ساتھ آئے گا، لیکن عموم یہی ہے کہ وہ ماضی کے ساتھ ما آئے گا اور مضارع کے ساتھ لام الف لا آئے گا۔ اچھا جی، یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں لیکچر دیے جاؤں اور پیچھے پتہ چلے کہ سر سے اوپر سے گزر گیا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جی، سمجھنا ضروری ہے اس بات کو، اور یہ جو جتنی بحث فعل کی ہے اس میں پریکٹس اور بار بار گردان کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی کوئی ذرا بتا دیں عبدالصبور بھائی کے علاوہ بھی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی عمیر سر آپ بتائیے، آپ فیڈ بیک دیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی عبدالصبور صاحب آپ ہی میرا خیال ہے بتائیں گے، یا بلال ندیم بتاؤ بیٹے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو نہیں آ رہی، پتہ نہیں باقی لوگوں کو آ رہی ہے کہ نہیں، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ لاسٹ 2 پوائنٹ ذرا سمجھا دیں دوبارہ۔ اچھا جی، ما اور لا، ما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور لام الف لام مضارع کے ساتھ آتا ہے، سادہ سی بات یہ سمجھے۔ ما صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے اوپر والا ذرا۔ اچھا جی، اس سے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں جی وہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ساری بات دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فعل شروع میں اگر ہو تو وہ واحد ہی رہتا ہے، جلس المسلمانی، جلس المسلمو، جلس المسلمون، لیکن اگر بعد میں آئے گا تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ پھر وہ اس کے مطابق ہو جائے گا، واحد کے ساتھ واحد ہوگا، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ ہوگا، جمع کے ساتھ جمع ہوگا، جیسے المسلم جلسا، المسلمانی جلسا، المسلمون جلسو۔ لیکن زیادہ جو فصحا عربی ہوتی ہے، زیادہ اچھی عربی ہوتی ہے، اس میں وہ جلس المسلمانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، فعل شروع میں ہی آتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے، ایسے تمام الفاظ جو انسانوں کے علاوہ یوز ہوتے ہیں، وہ بلیاں ہوں، کتے ہوں یا کوئی درخت ہوں، تو ان کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ واحد مؤنث کا آتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی بات بتائی تھی، اور اسی طرح یہ بتایا تھا کہ فاعل جو ہے ہمیشہ واحد ہو اگر تو اس کے آخری حرف پر پیش ہوگی اللہ، جیسے ناصرن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ تثنیہ ہے تو وہ یا نون نہیں ہوگا، الف نون کے ساتھ ہوگا، جمع ہے تو واو نون ہوگا، جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں مسلمون اور مسلمین، مؤمنون اور مؤمنین، جیسے 18واں پارہ ہے قرآن مجید کا، تو اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ ذرا اس کو غور کریں، افلح کامیاب ہو گئے، اب افلح واحد ہے لیکن المؤمنون اس کا فاعل ہے، کامیاب کون ہو گئے؟ ایمان والے، تو المؤمنین نہیں آئے گا، المؤمنون آئے گا، فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو عربی زبان میں رفعی حالت کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مومنون آئے گا، اگر ہوتا کہ 2 ایمان والے کامیاب ہو گئے تو آنا تھا افلح المؤمنانی، مومنین یا مومنین نہیں آ سکتا تھا کیونکہ فاعل ہونے کی وجہ سے۔ افلح المؤمن، ایک مومن کامیاب ہو گیا، افلح المؤمنانی 2 مومن کامیاب ہو گئے، افلح المؤمنون سارے مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ہوتا یہ تثنیہ کا صیغہ تو اس کے ساتھ تے آ جاتی،
ٹھیک ہے. افلحتل مرأتو، ایک عورت کامیاب ہو گئی. اور افلحتل بناتو، لڑکیاں کامیاب ہو گئی. تو اس مثال سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایسے ایسے لفظ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ماضی میں جب ہم نے نفی کرنا ہے کہ کام نہیں ہوا تو ما کا استعمال کریں گے. ما ناصرا، اس نے مدد نہیں کی. ما ضربا، اس نے نہیں مارا. ما ذہبا، وہ نہیں گیا. ما فعلا، اس نے نہیں کیا. ما سمعا، اس نے نہیں سنا. تو یہ بات ہے. جی اب بتائیے، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ شاباش. حلقہ ٹھیک ہے، سمجھ لگتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیں جی. اچھا جی، اب ہم ذرا اس کی تھوڑی پریکٹس کریں گے، کیونکہ بات اصل سمجھ میں آتی ہے پریکٹس سے. یہ اس کی 3-4 مشقیں ہیں، تو 1-2 مشقیں ہم یہاں میں کروا دیتا ہوں آپ کو، اور باقی ذرا آپ خود کوشش کریں گے تو بہت ساری ووکیبلری میں اضافہ ہوگا. بہت ساری ووکیبلری میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. یہ اگلی مشق کی طرف آ جائے جی. مشق نمبر 35 ہے. نجح المجتہد وخسر الکسل. جی کون ترجمہ کرے گا جی اس کا؟ نجح المجتہد وخسر الکسل. غور کریں اور یہ بتائیں کہ یہ فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، فاعل کے اوپر زبر کیوں ہے، اور جو فعل ہے اس کا یہ لفظ کیوں ہے. جی ذرا کوشش کریں. نجح المجتہد وخسر الکسل. جی بتائیے. ابھی قرآن مجید سے بھی ہم نے مثال سمجھی افلح المؤمنون سے. اسی طرح بے شمار مثالیں آگے قرآن پاک میں بھی آ جائے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں. جی بتائیے جی. سر میں شروع کروں؟ جی بتائیے. اس کے بعد آمنہ شروع کرے گی، پہلے آپ شروع کر لیں. شاباش. سر نجاح مطلب کامیاب ہو گیا، ویری المجتہد گڈ. محنت کرنے والا. تو نجاح شاباش. فعل ہے اور المجتہد فاعل بنے گا، اور چونکہ یہ فاعل ہے اس وجہ سے اس پہ پیش آئی ہے. جی بہت درست آپ نے کہا جی. اور اس کا ترجمہ کریں. خاسر الکسل. خاسرہ ناکام ہوا، الکاسل سستی کرنے والا. شاباش شاباش. جی آمنہ اب آگے بتائیں آپ. شاباش. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیمرہ آن ہے، آپ نے اس کو انٹینشنلی آن کیا ہے؟ نہیں میں نے انٹینشنلی آن نہیں کیا تھا، وہ پھر غلطی سے ہو گیا. شکریہ جی. جی جی آمنہ آپ نے مائک آن کیا تھا، آپ جی بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے بتانے کے لیے کیا تھا مائک آن. یہ نیکسٹ جو ہے ہمارا جالست امی علی الکرسی، یہ میری ماں بیٹھی ہے کرسی کے اوپر. اس کی ذرا ترکیب بتائیں. فعل کون سا ہے، فاعل کون سا؟ سر فعل امی جالست ہے، بیٹھنا. جی ٹھیک ہے شاباش. آگے فاعل بتائیں. فاعل سر امی ماں ہے. اور علی الکرسی کیا ہے؟ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں شروع میں. سر یہ الا جو ہے وہ تو حروف جارہ میں سے ہے، شاباش. اور کرسی زی جو ہے وہ اللہ نے کرسی پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. مفعول ہے نا، کرسی مفعول ہے. مفعول ٹھیک ہے. ہوتی ہے. جی سر. جلست امی علی الکرسی. یہ جو ہے نا عربی میں تھوڑی سی کوشش کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیش کیوں ہے، اور زبر کیوں ہے، اور اسی طرح زیر کیوں ہے. جیسے سر یہ جلست. امی ہے جی یا امی ہے؟ جی یہ امی یو ہے یا امی ہے لفظ؟ نہیں دیکھیں، اصل تو ام ہے نا لفظ. تو جی سر. جلست امی علی الکرسی یہ اصل لفظ ہے.
ٹھیک ہے. سر وہ اصل میں نا صحیح نظر نہیں آ رہا کہ وہ وہ ہاں پیش ہے یا ساکن ہے, جی یہ میرے سے غلطی ہو گئی. لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے نا, چونکہ فائل ہے نا, جی سر. تو اصل لفظ بنے گا امیو. جلست امیو علی الکرسی. تو کرسی کے نیچے زیر بھی ہمیں پتا ہے کیوں ہے, حروف جر کی وجہ سے پڑھ رہی ہے. جلست کے آخر میں جزم کیوں ہے, کیونکہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے, جی سر. اور اس لیے اس کے آخر میں زیر جو جزم ہے وہ بھی سامنے ہو رہی ہے. شاباش, چلے جی, بہت اچھا. آگے جی, لامع البرق فی السماء. لامع البرق چمکی بجلی, فی السماء آسمان میں. لامع ہم نے یہ بار بار لفظ پڑھا تھا, شروع جو ہم نے پریکٹس کی تھی نا, اس میں لامع کا لفظ آتا تھا, لامع. لامع البرق بجلی چمکی. لامع یہ ہے فعل, البرق بجلی فاعل, اس کے آخر میں آپ دیکھیں پیش ہے فی السماء آسمان میں. فی بھی حروف جر میں سے آتا ہے, آسمان جو ہے وہ مفعول ہے, اور حروف جر کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آئے گا. طلع القمر چمکا چاند, یا طلوع ہوا چاند, وغربت الشمس اور غروب ہوا سورج. چاند طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا. اب آپ ذرا اس کی ترتیب دیکھیے گا, طلع القمر. تو القمر جو ہے وہ عربی زبان میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور الشمس جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الشمس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے, لیکن اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں, کہ اہل عرب نے الشمس کے لفظ کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے. طلع القمر چاند طلوع ہوا, وغربت الشمس اور جو ہے سورج وہ غروب ہوا. اس کی ترتیب دیکھیے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. تو غربت الشمس, طلع القمر. تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھیے کہ وہ تمام حروف جو القمر کی طرح پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں, اور وہ تمام حروف جو الشمس کی طرح پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں کے شروع میں الف لام لگتا ہے, لیکن الف لام لام اگر پڑھا جائے لام واضح کر کے, تو وہ آدھے حروف القمر کی طرح پڑھے جاتے ہیں, آدھے الشمس کی طرح پڑھے جاتے ہیں. تو خیر یہ تجوید میں زیادہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن عربی پڑھنے والوں کو اس ترتیب کا بھی پتہ ہونا چاہیے. طلع القمر وغربت الشمس, تو چاند طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا. قدورا ماء النہر, گدلا ہوا, قادورا گدلا ہو گیا, میلا ہو گیا. ماء النہر نہر کا پانی, نہر کا پانی گدلا ہو گیا. اچھا اگر ہم قادورا کو چھوڑ دیں وہ تو فعل ہے, ماء النہر کیا ہے؟ ماء النہر اس کو کون سا اسم کہیں گے؟ شاہ بھائی ذرا جلدی بتائیے جی, کون بتائے گا؟ ماء النہری. جی غور کریں اور بتائیے, ماء النہر کیا معنی ہے؟ نہر کا پانی. تو یہ کون سا اسم ہے, کون سا اسم ہے یہ؟ جی غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. سر جی یہ جی بس. ماء النہری مرکب اضافی بنے گا. شاباش شاباش. اور اس میں مضاف کون ہے, مضاف الیہ کون ہے؟ سر ماء مضاف ہوگا اور النہری مضاف الیہ ہوگا. شاباش شاباش شاباش. دخل المسلمون فی المساجد, مسلمان داخل ہوئے مسجدوں میں. اچھا جی, داخل المسلمون, داخل المسلمین کبھی نہیں آئے گا, یہ کلیئر کر لیں. چونکہ یہ فاعل جس کو رفعی حالت کہتے ہیں اس میں واو نون ہوتا ہے جمع کی صورت میں, اور الف نون ہوتا ہے نون کے نیچے زیر, یہ تسنیہ کی صورت میں. داخل المسلمون, مسلمان داخل ہوئے, فی المساجدی, مساجد میں. تو یہ بات کلیئر ہے نا یہاں تک؟ فی المساجد, فی جو ہے وہ بھی حروف جارہ میں سے ہے, یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں.
मरिज़्तु उम्मु तारिकिन फज़हबना लिइयादतिहा। ये जरा फिक्रा पढ़ें, बड़ा समझने वाली बात है। मरिज़तु उम्मु तारिकिन, उम्मे तारिक जो है वो बीमार हुई। फज़हबना, पस हम गए, लिइयादतिहा, उनकी इयादत करने के लिए। लिइयादतिहा, हा देखें आप, ये आप पढ़ चुके हैं मुज़क्कर इजाफी में, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल हुआ। मारिज़त उम्मु, ये मारिज़त उम्मु तारिकिन है। उम्मे तारिक मारिज़त, बीमार हो गई। फज़हबना, पस हम गए, लिइयादतिहा, उनकी इयादत करने के लिए। ये उनकी हम कह रहे हैं जुमला बनाने के लिए, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस गायब उम्मे तारिक की बात हो रही। जी यहाँ तक क्लियर है जी? तो ये 2-4 मिनट है, हम जरा अगला भी पढ़ लेते हैं। लइब्तुमा फिल मैदानी, तुम दोनों ने खेला मैदान में। ये दो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस के लिए सीगा एक ही होता है। लिमाज़ा ज़हिक्तुन्ना अलल फ़कीरी, तुम सब औरतें क्यों हंसी फकीर पर। तो सब औरतें का मानी हमें कहाँ से पता चला? ज़हिक्तुन्ना से। और लिमाज़ा क्यों के मानों में इस्तेमाल होता है। तुम फकीर पर, तुम सब औरतें क्यों हंसी। मा खरजतुल यौमा लिन्नुज़हती, आज मैं सैर के लिए नहीं निकला। मा खरजतु, माँ नहीं, खरजतु मैं निकला, अल यौमा आज के दिन, लिन्नुज़हती, नुज़हा कहते हैं पिकनिक के लिए, सैर के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, उसको नुज़हा कहते हैं। मा खरजतुल यौमा लिन्नुज़हती, आज मैं सैर के लिए नहीं निकला। मता राजअत मिनल मदरसती, आज तू मदरसे से क्यों लौटा। मा फरिहत बीज मा फरहती बिजनाहिना, मा फरिहती बिजनाहिना, आप यानी एक औरत को मुखातब करके कहा जा रहा है, मा फरिहती बिजनाहिना, हमारी कामयाबी से आप खुश नहीं हुई। सकतत साअती मिन यदी, घड़ी मेरे हाथ से गिर गई। सकतत गिर गई, साअती मेरी घड़ी, मिन यदी मेरे हाथ से, मेरे हाथ से मेरी घड़ी गिर गई। अच्छा ये देखें, ये अल्फाज हैं, इससे वोकैबुलरी में काफी इजाफा होता है। तो इसी तरह इसकी 2-3 मशकें आगे भी हैं, वो अगर आप खुद कोशिश कर लें उसको सॉल्व करने की, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ये जुमला बनाने की अहलियत में भी इजाफा होगा और वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। तो अब तो कि 1 मिनट रह गया है, इसलिए कोई सवाल हो तो कर लीजिए। तो इंशाल्लाह बकिया सबक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक टेस्ट आपको भेजेंगे। वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, आसान सा टेस्ट होगा। तो हम इस कोर्स का एक पूरा सर्टिफिकेट आपको बना कर देंगे। तो इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास आखिरी होगी। कोई सवाल है तो यहाँ पे कर लीजिए। इसके बाद इंशाल्लाह एक नई क्लास शुरू करेंगे, उसका मशवरा अगली क्लास में आपके साथ करेंगे हम इंशाल्लाह। जी कोई सवाल, कोई बात मैं नहीं समझा सका तो वो आप पूछ सकते हैं। सर ये मैंने पूछना था, ये जो आपने मशकें भिजवानी है वो जस्ट हमने उर्दू करके भिजवानी है या उर्दू की अरबी? बताना तो दोनों नहीं है ना, फाइल दोनों मशकें हैं, आगे दोनों मशकें हैं। एक मश्क है जो हमने उसको करना है अरबी से, अरबी में उर्दू से अरबी में तर्जमा करना है। इसी तरह एक मश्क आगे है जो अरबी से उर्दू करना है। ये दोनों मशकें इसी से मुतल्लिका हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी कोई और बात, सवाल? जी आखिरी मिनट है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। इंशाल्लाह अगली आखिरी क्लास है, उसमें मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।